چھوڑنا گناہ ہے یہ کون نہیں، وہ بھی جانتا ہوگا لڑکا، نماز چھوڑنا گناہ ہے نا، وہ بھی جانتا، چھوٹا سا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں شعور دیا ہے، یعنی نیچرلی طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، بڑوں کی بے ادبی کرنا، ماں باپ سے چلا کے بولنا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ گناہ، گالیاں دینا یہ ہمیں معلوم ہے کہ گناہ ہے کہ نہیں معلوم. جتنی برائیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں وہ سب ہمیں کسی کا دل دکھانا، کسی بڑے سے بدماشیاں کرنا ہے نا، کسی کی بات نہ ماننا، چھوٹوں پہ تشدد کرنا، انہیں مارنا پیٹنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں اور ہمیں معلوم ہے گناہ کے کام ہے نا. ایک قدم پیچھے ہیں کہ ہم ان باتوں پہ عمل نہیں کر پا رہے. حقیقت حال یہ ہے کہ ہم ان باتوں پہ عمل نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. آپ پھر سے ان دنوں کی طرف لوٹیے، آپ اپنے ذہن میں اس بات کو مزید مضبوط کیجئے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ اس بات پہ مزید یقین رکھیے کہ قیامت کے دن آپ کو حساب کتاب دینا ہے. کیسے کسی شخص کا ہاتھ ظلم کی طرف بڑھ سکتا ہے جسے معلوم ہو کہ قیامت کے دن اس کی زبان پہ روک لگا دی جائے گی، اس کی انگلیاں گواہی دیں گی؟ ایسا شخص کیسے اپنی انگلیوں سے گندی پکچریں دیکھ سکتا ہے؟ ایسا شخص کیسے اپنی انگلیوں سے اپنے ماؤں پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ ایسا شخص جس کے مذہب نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے اعضا تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یعنی باڈی کے پارٹس. جانتے کہ نہیں جانتے آپ لوگ؟ سمپل جانتے ہوں گے، سنا ہوگا کہ آپ کے پیر گواہی دیں گے آپ کیا کرتے تھے، آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے آپ کیا کرتے تھے، آپ کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ آپ کیا کرتے تھے. کیا ایسے لوگ بھی غلط راستے پہ جا سکتے ہیں؟ کب جا سکتے ہیں؟ جب ان کے دل میں دنیا بس جائے اور دل سے یہ سارے خیالات دور ہو جائیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ جو دنیا یہ ہم کس کی اقتدا میں دنیا اپنے اندر لائے ہوئے ہیں؟ ہم دنیاوی طور پہ جاؤ جلال چاہتے ہیں اور کافروں کی طرح عزت چاہتے ہیں. جناب مسلمان کی عزت ٹوٹی چٹائی میں ہے، تخت و تاج میں نہیں ہے. مسلمان کی عزت برائی سے بچ جانے میں ہے، برائی کر کے لاکھوں کما لینے میں نہیں ہے. جس دن قوم یہ فلسفہ سمجھ جائے گی وہ کامیاب ہو جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح چوری چماری کر کے وہ جناب ووٹ میں جیتتے ہیں، ہم بھی چوری چماری کر کے جیت جائیں. مسلمان کی یہ شان نہیں ہوتی. مسلمان ظلم کے خلاف ظلم پیش نہیں کرتا ہے بلکہ ظلم کے خلاف عدل پیش کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ کافروں جیسی زندگی، کافروں جیسا جاہو جلال ہمیں کیوں چاہیے ہے نا. ہم ٹوٹی پھوٹی چٹائی، ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کوئی کتنی بڑی کوٹھی بنا لے حرام کے پیسے سے، ہمیں سکون اپنے حلال کی جھوپڑی میں ہی آنا چاہیے. مسلمان کو سکون اپنے حلال کے 2 لقمے میں ہی آنا چاہیے. اگرچہ حرام کما کے ہم اچھی اچھی بوٹیاں کھا سکتے ہیں، ہمیں سکون اس بات میں ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا دل سے اپنے پوچھئے، آپ سے زیادہ تو میں اپنے آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، کیا ہمارے دل نہیں چاہتے کہ ہم دائیں بائیں کسی بھی طرح سے اچھے کپڑے پہنیں؟ ہم نہیں چاہتے، اور ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی یہ چاہتے ہیں. تو اچھے کپڑے پہن لینا صاحب یہ کمال نہیں ہے. آپ اس فلسفے کو سمجھیے کہ اچھے گھر بنا لینا یہ کمال نہیں ہے نا، اونچے اونچے محلوں میں رہ لینا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کے نبی کی محبت ہو. آپ جس دن آپ نے حلال لقمے کے سامنے حرام کے بوٹیوں کو ٹھکرا دیا، آپ کامیاب ہو جائیں. جس دن آپ کے دل